الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے ہے،
جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ کی کبریائی بڑھائی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک واسطے ہے۔ انتہائی قابل عزت بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ کی روشنی میں تجارت کے اصول کیا ہیں۔ تجارت یہ انسان کی پیدائش اور تخلیق سے لے کر آج تک انسان کی ضرورت رہی ہے، اور معاشرہ اسی تجارت کی وجہ سے قائم اور دائم ہے، اور اس کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ انبیاء اور اللہ کے بڑے ہی مقرب انبیاء انہوں نے بھی دنیا میں آ کر تجارت کی ہے، لیکن چونکہ ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ہماری ہر دین میں ہر معاملے میں وہ انسان کی عبادات کا معاملہ ہو یا انسان کے معاملات کا معاملہ ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اسلام نے ہمیں ہر موقع پر تنہا نہیں چھوڑا۔ ایسے اصول اور قوانین ہمیں دیے ہیں کہ ان قوانین سے ہم اپنے دین کو بھی سلامت رکھ سکتے ہیں اور اپنی دنیا کو بھی سلامت رکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا تجارت اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب پر حکمت کتاب کا کی سورہ الجمعہ ہے، جیسا کہ آج بھی جمعۃ المبارک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آیت نمبر 10 میں اس بات کی وضاحت اور تجارت کی اہمیت اور ضرورت کو واضح کیا ہے۔ فرمایا کہ جب اذان دینے والا جمعے کی اذان دے دے، آپ جمعے والے دن مؤذن کی اذان اپنی کانوں میں اس کی سماعت سے ٹکرانا شروع ہو جائے تو فرمایا دنیا ما فیہا کا کاروبار بند کر دی۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعے کی اذان سننے کے بعد بھی اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی دکان، اپنی چودر اور چدراہٹ اور جناب سرمایہ داری کا اور تجارت کا اور لین دین کا نظام بند نہیں کرتا تو فرمایا شریعت کی روح سے اور اسلام کی روح سے وہ کاروبار حلال کا کاروبار نہیں۔ لیکن فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب آپ نماز جمعہ ادا کر لیں، آپ نے امام کا خطبہ سنا، آپ مسجد تشریف لائے اور آپ نے امام کا خطبہ سننے کے بعد نماز جمعہ ادا کر لی، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اب آپ جا کے زمین میں پھیل جائیے اور اپنے کاروبار کو دوبارہ کھولیے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور فرمایا اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا
کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے کاروبار کو کھول سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو رخصت دی ہے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ ہفتے والے دن اپنے سارے کاروبار بند کر دیتے تھے اور مکمل ان کا جناب شٹر ہڑتال، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک دن منتخب فرمایا ایک دن میں جو جمعہ تمام ایام کا سردار ہے اس میں ایک دن جمعہ کا ہے، اور آپ اس جمعے کے لیے صرف آپ نے بند کب کرنا ہے؟ جب آپ جمعے کی اذان سن لیں اور آپ جمعے کی نماز ادا کر لیں، اس دوران تک کاروبار کو بند کر دیں۔ اللہ کی صرف اتنی ڈیمانڈ ہے۔ فرمایا اس سے پہلے بھی کاروبار کریے اور اس کے بعد بھی کاروبار کریے، لیکن اس کے درمیان اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کاروبار نہیں کیجیے، فقط اتنی ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان کئی شعبوں سے منسلک ہوتا ہے، کئی شعبہ حاجات سے وہ منسلک ہوتا ہے، لیکن فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا کہ دنیا میں میرا امتی اگر تاجر ہے اور سچا تاجر ہے، تاجر بھی ہے اور سچا تاجر بھی ہے، تو فرمایا مرنے کے بعد مع النبیین، اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ جمع کر دے گا، والصدیقین، اور اللہ مرنے کے بعد اس کو صدیقین کا ساتھ عطا کر دے گا، والشہداء، اور اللہ تعالیٰ اس سچے تاجر کو شہداء کا ساتھ بھی عطا کر دے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی دنیا میں تجارت یہ ضرورت اور اہمیت ہے ہر معاشرے کی، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق، فرمایا تاجر سچا ہونا چاہیے، ایمان دار ہونا چاہیے۔ اب یہ تجارت دنیا اس تجارت کے بغیر قائم نہیں ہے، لین دین ہر معاشرے کا حصہ ہے، ہر فرد کا حصہ ہے، ہر بندہ اس کا واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس کے نبوی اصول کیا ہے؟ تجارت یہ باتیں عموماً ممبر و محراب پر بیان نہیں ہوتی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اس معاشرے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ممبر و محراب کی زینت بنایا جائے، تاکہ معاشرہ صحیح معنوں میں اس سنت پہ عمل کر سکے جس سنت کو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تجارت۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق کر دوں، ایک ہے تجارت اور ایک ہے بے۔ تجارت اور بے میں فرق ہے۔ آپ نے بے نامہ پڑھا ہوگا، ہمارے فارم پہ بھی کئی ہوتے ہیں بے نامہ، لین دین کا فارم جو ہوتا ہے۔ تجارت اور بے میں فرق ہے۔ تجارت وہ ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز کو خریدتا ہے، کسی سے خریدتا ہے اور اس غرض سے خریدتا ہے کہ میں اس چیز کو آگے فروخت کر دوں گا، کیا کر دوں گا؟ اس کو آگے فروخت کر دوں گا۔ تو یہ فقہا کی اصطلاح میں تجارت، اس کی نیت یہ ہے کہ چیز میں نفع یا چیز کو میں آگے فروخت کر دوں گا، سیل آؤٹ کر دوں گا، تو یہ فقہا کی اصطلاح میں تجارت۔ اور دوسری اصطلاح ہے بے، اسے ہم کہتے ہیں لین دین، مطلب آپ ایک شخص سے کوئی چیز لیتے ہیں اور دوسرے کو اس کے عوض میں کوئی چیز آپ دے دیتے ہیں۔ مثال آپ نے کیش دیا اور کوئی چیز اس سے خرید لی، اسے شریعت اور فقہا کی اصطلاح میں بے کہا جاتا ہے۔ اس میں چیز آپ کی اپنی ہے، آپ نے کسی سے خریدی نہیں ہے، آپ کی ذاتی ملکیت میں ہے، اور آپ اس کو آگے کسی کو دے کے کیش خرید رہے ہیں، کیش وصول کر رہے ہیں، تو یہ شریعت کی اصطلاح میں بے۔ لیکن تجارت اور بے دونوں کے اصول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب اس کا سب سے بنیادی اور پہلا پرنسپل کیا ہے کہ تجارت کرنے والا جو ہے، جو تجارت کر رہا ہے، وہ احکام تجارت کو جانتا، لین دین کی اسلامی تعلیمات کو جانتا۔ مثال کے طور پر آپ نے دنیا میں کوئی کاروبار کرنا ہے،
اور آپ اس کاروبار کو کرنے سے پہلے علماء سے رہنمائی لیں گے کہ بھائی یہ کاروبار کر رہا ہوں، اس کے بارے میں شریعت حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اور اس کے بارے میں صحیح اور غلط کیا ہے، آپ علماء سے رہنمائی لینے کے بعد، اس کے قواعد و ضوابط کو جاننے کے بعد پھر آپ وہ کام کریں۔ یہ شریعت کا پہلا اصول ہے۔ اگر آپ کسی کام کے بارے میں شرعی نقطہ نظر نہیں جانتے تو وہ کاروبار آپ کے لیے اس کا قدم اٹھانا جائز نہیں۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلا اصول میں کیا بیان کیا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں تجارت کرنی ہو، کوئی بھی اصول آپ نے بزنس کرنا ہو، اس کے آپ کو شرعی نقطہ نظر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تجارت کے اصول اور نبی کائنات کی تعلیمات کو معاشرے میں ڈیلیور کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم عمری جاری کر دیا، اور حکم عمری جاری کیا کیا؟ فرمایا کہ لا بیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین۔ یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے، قانون ہے، پرنسپل ہے، اصول ہے۔ فرمایا کہ لا بیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین۔ فرمایا ہمارے مدینے کے بازاروں میں، مکے کے بازاروں میں کوئی بندہ اس وقت تک تجارت نہیں کرے گا الا من تفقہ فی الدین، جب تک اس کے بارے میں وہ دین کے احکامات کو جان نہیں جائے، جب تک اس کے بارے میں دین کے اصولوں کو جان نہیں لے گا۔ فرمایا لا بیع فی سوقنا، عمر اس کو مدینے کے بازاروں میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مدینے کی بازار، صحابی رسول ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اور یہ حکم عمری ہے، فرمایا ہمارے بازاروں میں وہ بندہ تجارت نہیں کر سکتا۔ پہلے علماء کے پاس آئے، سیکھے، پوچھے، وہ نہ ہو کہ کل کو یہ جائز اور ناجائز کا فرق ہی نہ کر سکے، حلال اور حرام کا فرق ہی نہ کر سکے، صحیح اور غلط کا پیمانہ علماء دین کے مطابق بتائیں گے، پھر آپ تجارت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جناب میں بڑی جناب ایجوکیٹڈ ہوں، میں جناب فلاں فارن کنٹری سے ڈگری لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ کی ڈگری فارن کنٹری سے ہوگی، مانتا ہوں، آپ نے جناب بی بی اے کر لیا ہوگا، ایم بی اے کر لیا ہوگا، آپ نے جناب بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہوں گی، لیکن یہ ڈگریاں آپ کو وہ اصول نہیں بتائیں گی جو دین نے بتائے۔ میں بھی کسی وقت میں بی بی اے کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میرا اپنے پروفیسر سے ایک ہی سوال ہوتا تھا، میں نے کہا ہمارا انگریزوں کی کتابیں کھنگال کے ہمارے سر جناب اس کے جناب بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن ان انگریزوں کی کتابوں میں ایک اصول بھی وہ نہیں ہے جو نبی کائنات کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ڈگریاں لینے کے بعد ہم دنیا کا بڑا اعلیٰ بزنس مین بن جائیں گے۔ آپ دنیا کے اعلیٰ بزنس مین تو بن سکتے ہیں، لیکن وہ بزنس مین نہیں بن سکتے جو صحابہ تھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ من تفقہ فی الدین، آپ کی دین میں فقاہت ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے۔ اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ ہمارے ائمہ محدثین بھی یہی کام کرتے ہیں۔ 13ویں صدی ہجری کے ایک مالکی فقہا ہیں جن کا نام ہے محمد بن احمد الرہونی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہوئی ہے 1230 ہجری میں۔ یہ اپنے استاد اپنے شیخ سے بیان کرتے ہیں جن کا نام ابو محمد ہے، یہ مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں 13ویں صدی ہجری۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مراکش شہر ہے اور مراکش شہر کا ایک حکمران ہے، مراکش شہر کا ایک خلیفہ ہے، حکمران ہے، ولی الامر ہے۔ فرمایا کہ وہ شیخ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ ولی امر کرتا کیا ہے، وہ مراکش کے بازاروں میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے دن میں ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ اس نے بازاروں کا چکر لگانا ہے۔ بازاروں کا چکر لگانے کے لیے وہ دو کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ سنیار جو ہوتا ہے، سونے چاندی کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی دکانوں پہ جاتا ہے۔ دکان میں جانے کے بعد تجارت کرنے والے کو پوچھتا ہے، مراکش کا حکمران، یہ فقہا کی کتابوں میں اصول ہیں۔ فرمایا مراکش کا خلیفہ پوچھتا ہے سنیار کو، بھائی بتاؤ یہ جو آپ سونے کا کاروبار کر رہے ہو، اس میں سود کی آمیزش کب کب شامل ہو سکتی ہے؟ کہاں سود شامل ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اگر تو دکاندار جواب صحیح دیتا
اس کی دکان بند نہیں ہوتی تھی، سیل نہیں ہوتی تھی. فرمایا اگر کوئی جواب نہ دیتا تو فرمایا فوری طور پہ اس شہر سے باہر چلے جاؤ، آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ نہ ہو کل کو لوگوں کو آپ سودی کام کرواتے رہو، سود کھلاتے رہو. سیکھو اس کے بارے میں، اللہ کے نبی کی تعلیمات سیکھو. تجارت کرتے ہوئے آپ کے ذہن و دماغ میں، آپ کے قلوب و اذہان میں نبی کائنات کی تعلیمات ہونی چاہیے. اور وہ تعلیمات کا پہلا اصول یہ ہے تجارت کرنے کا. اٹھائیے دنیا کی بڑی بڑی کاروبار اور بزنس کمیونٹی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. میں نے بھی پڑھا ہے انگریز کو، مغرب کو میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن ایک پرنسپل بتائیے ان کی کتابوں میں، وہ یہ بتائیں کہ آپ سرمایہ کہاں لگائیں، کون سی انڈسٹری میں لگائیں، آپ جناب کس کا پیسہ کہاں انویسٹ کریں. آپ کو ہر ٹرک بتائے گا، آپ کسٹمر ڈیل کیسے کریں. اور بھائی یہ ساری باتیں بعد کی ہیں، پہلا یہ کام کرنے کا ہے تجارت کے اصول کہاں سے سیکھیں، کام کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھنا ہے، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہٰذا پہلا اصول تجارت، دنیا میں کوئی بھی کاروبار کرنا ہو، کاروبار کرنے سے پہلے علماء سے رہنمائی لیجئے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں رہنمائی کیجئے، میرے لیے حلال ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، غلط ہے کہ صحیح ہے. آپ میری رہنمائی کیجئے. رہنمائی لینے کے بعد اللہ کے ہاں استخارہ بھی کیجئے گا. بڑے بڑے فقہا کام کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، استخارہ کیا کرتے تھے، صحابہ استخارہ کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے استخارے کو رکھا ہوا ہے شادیوں کے لیے، نہیں شادی کرنی چاہیے کہ نہیں، وہاں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. استخارہ دنیا کے ہر معاملے میں ہے. صحابہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رب سے مشاورت کرتے تھے. نبی کی زندگی میں نبی کائنات سے، اور نبی کائنات کے جانے کے بعد اللہ سے مشاورت. لہذا علماء سے رہنمائی لیجیے. دوسرا اصول تجارت کا، فرمایا کہ اگر آپ کام تجارت کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ میں نے کاروبار کرتے وقت، تجارت کرتے وقت کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. یہ تجارت کا دوسرا بنیادی پرنسپل ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. بڑی بڑی جناب میں نے اکاؤنٹس کو پڑھا ہے، فائنانس کو پڑھا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے جی آپ کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے آپ یہ چیزیں بتایا کریں. جھوٹ کی امیزش ہے آپ کے کاروبار میں، لیکن دین کہتا ہے کہ آپ کے کاروبار کا بنیادی دوسرا پرنسپل کیا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. لیکن دنیا کا کوئی کاروبار آپ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر چلتا ہی کوئی نہیں. جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار چلے گا کیسے؟ پھر سے اگلا مرحلہ بھی ہے، قسم نہیں اٹھائیں گے تو کاروبار چلے گا کیسے؟ ہم اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے قسم بھی اٹھا لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب یہ نبی کائنات کو اللہ نے نبوت عطا نہیں کی. نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں عطا کی. مدینے کی بڑی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نبی کے نکاح میں نہیں آئی. بتانے والوں نے بتایا ایک محمد بن عبداللہ نوجوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا سچا تاجر ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی برکت ہے. خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو پیغام بھیجا، جاؤ اسے کہو میرا تجارت سامان بصرہ لے جاؤ گے. اللہ کے نبی اسلام کے پاس خدیجہ کا غلام آیا جس کا نام میسرہ ہے. آگے کہا کہ میری مالکہ نے کہا ہے کہ آپ سامان تجارت کے لیے بصرہ جا سکتے ہیں، اس کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں حاضر ہوں، جا سکتا ہوں، چلا جاؤں، لیکن آپ کو ساتھ جانا، آپ کا ایک فرد میرے ساتھ ہونا لازمی ہے. میسرہ نے کہا میں مالکہ سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں. عرب کی شہزادی، عرب کی خاتون حضرت خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے میسرہ آپ ساتھ چلے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ سے بصرہ کی طرف. بصرہ کی منڈیوں میں پہنچتے ہیں. میں راستے کے واقعات نہیں بتا رہا، ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں. بصرہ کی منڈی میں پہنچے، اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کا مال منڈی کے تاجروں کے سامنے رکھا، اس کی خوبیاں بتائیں، جو خامیاں تھی خامیاں بتا دیں، جو خوبیاں تھی خوبیاں بتا دیں. اب یہ بات کرتے کرتے ایک بصرہ کا بڑا سوداگر تھا جس کا اپنا ایک نام اور رتبہ تھا کہ بڑا اعلیٰ تاجر ہے. وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیع کرتے کرتے نا بحث مباحثہ ہو گیا، بات طول اور تکرار پہ پہنچ گئی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو.
اب یہ بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہنے لگا، فرمایا اگر آپ لات اور عزا کی قسم اٹھا دیں گے میں آپ کی بات پہ یقین کر لوں گا۔ کیا کر لو؟ لات اور عزا کی قسم اٹھا دو تو میں آپ کی بات کو مان لوں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جو خوبیاں تھی میں نے بتائیں، جو خامیاں تھی میرے سامان میں نے وہ بھی بتائیں، جھوٹ کا سہارا میں نے نہیں لیا۔ اور اگلا سوال تیرا یہ ہے کہ لات اور منات کی میں قسم اٹھاؤں تو بات کو یقین کر لو گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ابھی نبی نہیں بنے، فرمایا ما خلفت بہما، فرمایا میں ان کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وَإِنِّي لَا أَمُرُّ بِهَا، فرمایا کہ اگر کبھی مجھے اس کے پاس سے بھی گزرنا پڑے فَأُعْرِضَ عَنْهُمَا، فرمایا میں اعراض کر کے دور سے چلا جاؤں گا۔ فرمایا نہ لات اور منات کی قسم اٹھاؤں گا اور نہ اپنے سامان تجارت میں جھوٹ بولا ہے۔ جو چیزیں تھی میں نے کلیئر کر دی ہیں، بتا دی ہیں، اگر تیرا دل مانتا ہے تو خرید لے، اگر دل نہیں مانتا تو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سنی تو اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ آنے والے میسرے کا ہاتھ پکڑا اور ایک سائیڈ پہ لے لیا۔ فرمایا میسرہ رازداری سے ایک بات کرنے لگا۔ فرمایا خیریت ہے؟ فرمایا فی الواقع جو یہ بات کر رہا ہے نا یہ بات سچی بات کر رہا ہے، اور ہمارے علماء نے، یہود اور نصارہ کے علماء نے اپنی کتابوں میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک مکے میں ایسا نبی آئے گا وہ ایسی ہی باتیں کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی قبل از نبوت گواہی کون دے رہا ہے؟ یہود و نصارہ دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ آنے والے وقتوں میں نبی بن جائے گا، یہ علامات نبیوں والی۔ اور میسرہ بڑا حیران ہوا، آگے ماجرہ حضرت خدیجہ کو بتا دیا۔ فرمایا واقعتاً ہم نے یہی پڑھا، تو لہٰذا تجارت کا نبی کائنات نے اپنی زندگی سے پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے کہ آپ نے تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز ہے اس کو صاف بتا دیں بھئی یہ ایسی ہے اور یہ ایسی ہے، اگر دل مانگتا ہے تو لے لو اور نہیں مانتا تو چھوڑ۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہوگا۔ تجارت دنیا کا دوسرا اصول جو نبی کائنات نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ نے تجارت کرتے ہوئے لین دین میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اب تیسرا، اگر آپ کوئی چیز کسی کو بیچ رہے ہیں اس میں کوئی خامی ہے، کمی ہے، اگر وہ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے، جانور ہے تو بیمار ہے، بیماری واضح کریں، اگر کوئی چیز ہے تو آپ اس کا بتائیں اس میں یہ فالٹ ہے، یہ کمی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا وَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر تجارت کرنے والا سچ بول دے گا اور اپنی چیز کو واضح کر دے گا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ اس کی تجارت میں برکت ڈال دے گا۔ کیا کر دے گا؟ برکت ڈال دے گا۔ اس سے اگلا کام فرمایا وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ فِي بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر وہ جھوٹ بولے گا، اپنی کمی چھپائے گا، فرمایا اللہ اس کی تجارت سے برکت کو اٹھا لے گا۔ مُحِقَتْ بَرَكَتُهُ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ اس کی تجارت سے برکت کو اٹھا لے گا۔ تیسرا، کمی بتائی، کوتاہی بتائی۔ یہ نہ ہو کہ آپ دھوکے سے چیز بیچتے ہیں، بیچنے والا بیچ تو دے گا، خریدنے والا خرید بھی لے گا، ایک رب کی عدالت بھی، ایک رب کائنات کی عدالت بھی ہے۔ یہ کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، ہمارا یہ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ان سے کیا چھپائیں؟ یہ چھپا لیں گے اوپر کاغذ لگا کے، چٹ لگا کے۔ ہمارے دکاندار پھل وہ بیچتے ہیں جہاں داغدار ہوگا وہاں اوپر سٹیکر لگا دیں گے۔ ہماری دنیا کا تجارت کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، جو چیز داغدار ہو وہاں سٹیکر لگا دیں، جہاں قیمت پہلے لکھی ہو اپنی مرضی کی قیمت کی سٹیکر لگا دیں۔ تجارت ہے نا، ہم دنیا میں اپنے آپ کو چلاک اور ہوشیار اور جناب بڑا اعلیٰ بزنس مین اور بڑا اعلیٰ تاجر سمجھتے ہیں۔ یہ تجارت آپ کی دنیا داری میں آپ کی مہارت دے سکتی ہے، لیکن رب کی عدالت میں ایسا تاجر اللہ کو پسند نہیں۔ بتائیے کہ بھائی میری چیز میں یہ کمی ہے، بتائیے، یہ نہ ہو کہ دھوکے سے بیچ دیں، اللہ تجارت سے برکت کو اٹھا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کتنے اصول ہو گئے؟ 3 اصول ہو گئے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ جی کر
پہلا اصول کیا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ کہہ رہے ہیں جی جھوٹ نہیں بولنا. پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت کرنے کے اصول پتہ ہونا. پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت کے قواعد و ضوابط، دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے پتہ ہونا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور تیسرا ہے کہ چیز میں کمی ہے تو بتانا ہے. بیماری ہے تو بیماری بتائیں، کمی ہے تو کمی بتائیں، فالٹ ہے تو فالٹ بتائیں. آپ کا کام ہے چیز کے بارے میں بتانا. اگلا خریدتا ہے نہیں خریدتا اس کی مرضی ہے. 2-4 پیسے کم مل جائیں گے لیکن حلال کی تجارت ہو جائے گی. لیکن دھوکے سے 2-4 پیسے زیادہ مل جائیں گے، وقتی تو فائدہ ہو جائے گا لیکن رب کی دال میں مجرم بن جائیں گے. اب چوتھا اصول یہ ہے کہ جو دونوں بندے تجارت کر رہے ہیں، دونوں تجارت کرنے والے عقل مند، عاقل، بالغ، سمجھدار اور رضامندی سے تجارت کر رہے ہیں. لینے والا عقل مند ہو، دینے والا عقل مند. لینے والا بالغ ہو، دینے والا بالغ ہو. خریدنے والا رضامند ہو اور بیچنے والا بھی رضامند ہو. یہ نہ ہو کہ دینے والا تو دے رہا ہے، لینے والا رضامندی سے نہیں لے رہا. آپ اس کے اوپر نہیں بھائی لے لو یار، آپ خرید لو بھائی. وہ کہتا ہے بھائی میرا نہیں دل کر رہا، آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں. ایسی صورت میں آپ کی تجارت نہیں ہوتی. یہ بے مقرر ہی نہیں، یہ بے فاسد ہو جائے. تو فرمایا خریدنے اور بیچنے والے کی رضامندی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر یہ بات واضح طور پہ کہی. فرمایا کہ اگر آپ کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہیں، اس کا مال آپ کے پاس ہے، تو فرمایا تب تک آپ اس کے مال کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے جب وہ عقل اور شعور رکھنے والا نہ ہو جائے. جب یتیم بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ نہ جائے تب تک آپ اس کے مال کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. یہ اصول دیا ہے شریعت نے کہ لینے والا اور بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں آپس میں رضامند. یہ تو قرآن پاک کی آیت. اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انما البیع عن تراض. فرمایا خرید و فروخت وہی ہے جو رضامندی سے کی جائے. انما البیع عن تراض. فرمایا رضامندی سے کی گئی تجارت ہی تجارت ہوگی. اگر رضامندی سے نہیں ہے وہ تجارت نہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ جناب باپ کی جائیداد ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پٹوار خان میں جا کے باپ کے انگوٹھے بھی لگا رہے ہیں. باپ کو نہیں پتا بیٹا کیا کام کر رہا ہے. باپ کو نہیں پتا میرا لگتے جگر جس کو میں نے پالا ہے چند زمین کے ٹکڑوں کی خاطر کہاں کہاں انگوٹھے لگواتا ہے. آپ نے انگوٹھا تو لگوایا لیکن رب کی عدالت میں آپ مجرم ہے، کیونکہ آپ کا یہ تجارت کرنا، آپ کا یہ لین دین کرنا، زمین کا انتقال اپنے نام کرنا اور دھوکہ اور فراڈ کرنا، باپ کی آنکھوں میں چندریا ڈالنا. فرمایا یہ آپ کی چلاکی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ شریعت کی روح میں کبیرہ گناہ ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے. باپ کو بتائیں والد محترم میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ اپنا فیصلہ کریں. ابھی آپ باپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، باپ کے ماتحت ہیں. لہذا دھوکہ فراڈ بات کیجئے. کل کی ایک ویڈیو ہے، یہ آپ کہیں گے باتیں کہاں سے کہاں چل جائیں. یہ شاید لاہور کی ہے یا پتہ نہیں کہاں کی شہر کی ہے. وہ 1 ایکڑ زمین کے لیے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے. وہ لڑائی جھگڑا کرے گا، باپ کو گالیاں دی جا رہا ہے. باپ بیچارہ سفید بوجھ داڑھی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، صافہ اس نے سر پہ رکھا ہوا ہے، کاندھے پہ رکھا ہوا ہے. وہ سمجھا رہا ہے بیٹے کو بھائی چھوڑ دو، زمین ہے کیا کرنا ہے. باقی بیٹے بھی ہیں اور یہ بات دور تکرار پہ ہوتی اس نے باپ کو نیچے رکھا، اوپر چلاتے اور مکے مارنا شروع کیا. اور میں تیری جرت کیسے ہوئی تھی بتانے کے لیے، کہنے کی کہ میں زمین آپ کو نہیں. اور بھائی زمینیں، تجارتیں، بزنس، کاروبار سارا جائے باڑ میں، لیکن جب تک آپ دین کے اصولوں سے روگردانی کرتے رہیں گے نہ آپ کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے نہ آپ کی ذات قائم رہ سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کو پشے پوش ڈال دیں اور کہیں جی میں بڑا اعلیٰ بزنس مین ہوں، میں بڑی اعلیٰ تجارت کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. لینے والا دینے والے کے علم میں ہو کہ آپ کیا چیز لے رہے ہیں اور کیا چیز دے رہے ہیں. کیا رضامندی بھی ہے کہ نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ لے رہے ہیں. ہم گن پوائنٹ پہ کیا کچھ نہیں کرتا ہمارا معاشرہ. کرو بھائی سین نہیں کرو گے تو گن پوائنٹ ہے، گولی اترے گی گولی کے سامنے. ہر بندے کو جان عزیز ہے بھائی، یہ معاشرہ ہے جان عزیز ہے. جان کے لیے کہاں کہاں نہیں سائن کرتا. اب بتائیں یہ تجارت ہے، یہ لین دین ہے، یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانی ہے. یہ نہ مسلمانی ہے نہ انسانیت ہے.
بظاہر یہ بڑا آسان ہے، لیکن انسان کو بھی انسان ہونا میسر نہیں ہے۔ انسانیت یہ کچھ چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما البیع عن تراض، فرمایا تجارت وہی ہے، لین دین وہی ہے جس میں دونوں فریقین یعنی کہ فریقین آپس میں رضامند ہو، اس کی عقل اور دماغ شعور میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو نشہ آور چیز دے کے کہاں کہاں سائن کروا دیں، یہ بھی تجارت نہیں ہوگی، لین دین نہیں ہوگا، نہ یہ لیگل ہے نہ یہ اسلامی۔ لہذا رضامندی، عقل مندی، شعور اور سب کچھ یہ تجارت کا یہ چوتھا اصول ہے۔ اب آئیے پانچواں، فرمایا کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے قبضے اور ملکیت میں ہونی چاہیے، آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے قبضے میں ہونی چاہیے، آپ اس کے مالک، لیگل بھی اور ویسے بھی معاشرتی اخلاقی، اور چیز کے آپ مالک ہو۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں لگے گا رگڑا آن لائن کاروبار والا، بات سنیے گا۔ فرمایا کہ چیز آپ کے قبضے میں ہو، اگر چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے اس کی آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اٹھائیے صحیح البخاری ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا صحابی ہے حضرت حکیم بن حزام، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آئے، فرمایا محبوب پیغمبر اگر کچھ پاس آئے آگے کہے کہ فلان چیز دے دو، وہ چیز میرے پاس نہ ہو، میں سودا تو کر لوں لیکن سودا کرنے کے بعد اس کو میں بازار سے خرید کے دے دوں تو کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا حکیم بن حزام لا بی، فرمایا اس چیز کی تجارت نہ کر، اس چیز کو نہ بیچ جو تیرے قبضے میں نہیں، جو تیرے پاس نہیں ہے، جس کا ابھی تو مالک ہی نہیں ہے، اس چیز کی تو بے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے پرنسپل بتایا ہے۔ حکیم بن حزام صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا ایسا کام نہ کر، جب تک چیز تیرے پاس نہیں ہے تو اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کا مالک ہی نہیں ہے، تیری ملکیت میں نہیں ہے، تو کیسے بیچ سکتا ہے؟ اور یہ ایک حدیث، اس سے اگلی حدیث ہے، ایک ہے قبضے میں ہونا اور ایک ہے ملکیت میں ہونا۔ یہ میں نے حدیث سنائی ہے ملکیت میں ہونے کی، کہ آپ اس کے مالک ہو، آپ کے پاس ابھی چیز نہیں ہے، خیالی پڑاؤ ہے، آپ کے پاس بندہ ہے جی فلان چیز بھیجو، ٹھیک ہے بھائی ہو جائے گی، ڈن کرو، مل جائے گی بھائی، ہو جائے گی، ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ جائز ہے۔ چیز آپ کے پاس اور آپ کے ملکیت میں ہونی چاہیے۔ قبضے کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر آپ کوئی بندہ آپ میں سے غلہ خریدتا ہے اور غلہ خریدنے کے بعد اس غلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرتا، توجہ کریے گا یہ حدیثیں، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ غلہ خریدتا ہے اور غلہ خریدنے کے بعد اس غلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرتا تو فرمایا منتقل کرنے سے پہلے چاہے اس کے پاس بھی آ گئی اس کو بیچ نہیں سکتا، اس کو منتقل کرنا لازمی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا انتقال ہونا لازمی ہے۔ صحابہ نے کہا محبوب پیغمبر، فرمایا اگر وہ چیز ہمارے پاس ہم نے تو خرید لی ہے، فرمایا اس کو منتقل کرو، وہاں سے کہیں اور لے جاؤ، پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہو آگے۔ لہذا پہلا اصول آپ اس کے مالک ہو اور دوسرا آپ کے وہ چیز قبضے میں ہو۔ لیکن یہاں دنیا کے اندر آن لائن کاروبار آپ دیکھ لیجئے جناب، یہاں سے ہم نے اسٹور سے چیز اٹھائی، آن لائن پرچیز کی، آن لائن اٹھا کے ہم نے جناب آگے چیز دے دی، اس نے اٹھا کے آگے دے دی، نہ لینے والے کو پتا چیز کیسی کہاں پڑی ہے نہ اس کو پتا ہے، بس تصویریں ہیں اور قیمت لکھی ہوئی۔ بے شریعت کے اصول ہیں۔ اب یہ کہیں گے یہ باتیں ممبروں میں حرام پہ نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہر بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آپ نے دین اور دنیا کو کیسے قائم رکھا ہے۔ لہذا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کو آگے دے نہیں سکتے۔ کوئی ایک اصول ایسا بتائیے شریعت کا کہ صحابہ نے نبی کائنات کے جانے کے بعد اس چیز کو بیچا ہو جو صحابہ کے قبضے میں، ایک حدیث بتائیے۔ تمام صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے اور امت کا اجماع ہے کہ آپ اس چیز کو آگے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے جس کی ابھی آپ مالک نہیں ہیں اور جس کو ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا جتنا بھی یہ پراپرٹی کا کام ہے، فائلیں بکری کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں،
یہ سارا نظام درہم برہم ہے ہمارے معاشرے کا. ایک فائل بھی کی اس نے آگے بھیج دی, اس نے آگے بھیج دی, ابھی پلاٹ کا انتقال ہوا نہیں ہے, ابھی اس کے قبضے میں آیا نہیں ہے, اس نے فائل آگے بھیج دی, اس نے 2 لاکھ پراپرٹی سے آگے بھیج دی, اس نے 2 لاکھ پراپرٹی سے آگے بھیج دی. یہ فائل بھی خرید. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کام اسلامی نہیں ہے, یہ اصول اسلامی. لہذا ان اصولوں کا اصول یہ ہے کہ پلاٹ خریدیں, کیش ادا کریں, اپنے قبضے میں لیں, انتقال کروائیں, انتقال کروانے کے بعد آپ اس پراپرٹی مرضی بیچیں, اسلام آپ کو اجازت دیتا. لیکن یہ نہ ہو کبھی آپ نے خریدا نہیں ہے, پیسے دیے نہیں ہیں, ایڈوانس آدھی رقم دی ہوئی ہے, ابھی انتقال ہوا نہیں ہے, چل بھائی بتا آپ نے کتنے کا لینا ہے, 2 لاکھ پراپرٹی آگے بیچ. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کے اصول ہیں, شریعت کی باتیں ہیں, اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں. آپ ان چیزوں کو معاشرے میں اپلائی کیجئے, دیکھیے سمجھیے کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں جو صحیح ہے اور کون سا کام کر رہے ہیں جو غلط ہے. تو لہٰذا اللہ کے محبوب پیغمبر اسلام نے تجارت کے یہ اصول دیے ہیں. ابھی میں ان تجارت کی طرف نہیں جا رہا کون سی صحیح یا کون سی نہیں صحیح. ابھی میں تجارت کی قسموں کی طرف نہیں گیا. یہ تو اگر آپ چاہیں 10-15 جمعے ہیں اس موضوع کے اوپر, لیکن میں کوشش کروں گا کہ تجارت کو لے کے چلوں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان حدیثوں کو سن کے صرف سننے تک حد تک نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی منسلک ہیں, تو ہمیں ان چیزوں پہ, حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.